محمود غزنوی بادشاہ جدو جوان ہویا نا تے شہزادہ بنیا، انہیں بھی ایک محل بنوایا، اتنا خوبصورت محل کہ پوری دنیا دے اندر انجدہ محل کوئی نہیں۔ جتنی زمین تے جتنی دنیا محمود غزنوی بادشاہ نے فتح کی تھی، اس تو پہلے صرف ایک حکمران سی جنہیں کی تھی، یعنی دنیا دا دوسرا بڑا فاتح محمود غزنوی ہے۔ ساری دنیا دی دولت قدمہ دے اندر بڑا حسین محل بنایا، بڑے نقش و نگار کرائے، تے اپنے والد سبکتگین نے بلایا تے عرض کی تھی ابو جی آؤ درہ ویکھو میں کڈا سونا محل بنوائے۔ محمود غزنوی شہزادہ سی نا اس ویلے تے بادشاہ سبکتگین دا باپ سی۔ سبکتگین جدو آیا نا محل دے اندر تے انہیں سارا ویکھیا تے ایک جملہ بھی تعریف دا نہیں بولیا، بس دیکھی جا رہے تے ٹردہ جا رہے، دیکھی جا رہے تے ٹردہ جا رہے۔ شہزادے نو خیال آیا محمود نو کہ میں اتنے سال لگا کے اتنا خوبصورت محل بنائے، ساری دنیا دیا بہترین چیزاں کٹھیاں کر کے میں محل جے لگا دیتی ہیں تے ابو جی تعریف ہی نہیں کر رہے۔ جدو واپس ٹورے نا سبکتگین تے محمود نے عرض کی تھی ابو جی محل پسند نہیں آیا۔ سبکتگین پھر بھی کوئی جواب نہیں دیتا، اپنا خنجر پکڑ کے زور نہ دیوار تے مارے نا، خنجر جدو دیوار نو لگا تو دیتے جتنے نقش و نگار سننا وہ سارے زمین تے ڈگ کے پاش پاش ہو گئے۔ سبکتگین نے اس ویلے مڑ کے اپنے پتر محمود غزنوی والے ویکھیا تے کہنے لگا پترا جڑا ایک خنجر دی مار برداشت نہ کرے، جڑا ایک خنجر دی مار برداشت نہ کر سکے، اس محل دے اتے کادے ناز کرنے، کادے غرور تے تکبر کرنے، کوٹھی بنا کے کدرے اے ناز نہ کر بیٹھی کہ میں ہر زمین دے اتے ہی بسنا، میں نیچے نہیں جانا۔ اللہ فرماندہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آنا ویخ کے تو زمین دے اتے کی بنا رہے ہیں، آ ویخ تو آخرت واسطے کی بھیج رہے ہیں، آخرت واسطے کی بھیج رہے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، میں کیڑا کیڑا رنگ پیش کراں، کیڑا رنگ پیش کراں، یہ تو یہ بیکھ رہا جانا میں قلب واسطے کی بھیج رہے ہیں۔ آؤ میں نوجوان کا سانجہ طریقہ دس دے ہو، جدو بھی کدی اللہ نہ کرے زندگی چھ گناہ ہو جائے کہ اپنے ایک گناہ دے بدلے اپنے گھر میں ایک پتھر رکھ دے جائے آج، جدو بھی گناہ ہوئے گھر جو پتھر رکھ دے جائے آج، جدو بھی گناہ ہو جائے کدے جھوٹ بولے آ جاوے، کدے کوئی گناہ ہو جائے اپنے گھر دے اندر ایک پتھر رکھ دا جاویں، ایک سال دے بعد ویکھی تیرا گھر پتھران دے نال جمع ہو جائے گا، سارا گھر پتھران دے نال بھر جائے گا، اس ویلے تینوں پتہ لگے گا نہ کل واسطے کی پیا بھیجنا، نہ کل واسطے کی پیا جوڑنا، اپنے گناہ دے نال پتھر بھی جمع کری جاؤ کہ نو لگ پتہ جاوے گا۔ اللہ کیوں فرما رہے آئے فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، گرامی قدر حضرات کس دنیا دے پیچھے لگی کے، اس دنیا دیا رگینیاں پیچھے لگی گئیں، او جڑا تیرا کل جی دے بعد کل نہیں ہونی، اس کل نو کدرے بولنا ہو جائے آج۔ اللہ قرآن چے بار بار یاد کرا رہے آئے، اللہ نے رشاد فرمایا اقرا کتابک کفی بنفسک علیک حسیبا۔ میری توجہ نہ گل سنیا جے قیامت دے نہ بگا اللہ فرماتا تیرے عملان دی کتاب نہ تیرے سامنے رکھ دینی۔ ایک بار ذرا تصور کرو تیرے تے میرے عملان دی کتاب قیامت نو سامنے ہوئے گی تے آواز پتہ کیا نہیں، آواز ہونی اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، پڑھ اپنی کتاب، مکرن دی جا بھی کوئی نہیں، آواز آوے گی اقرا کتابک، جو آگے بھیجے گی نا کتاب سامنے رکھ کے آکھا جاوے گا پڑھ اپنی کتاب، تے نال رب نے پھر فرما دیتا کہ آگے ہونا کی، اللہ فرمایا کفا بنفسک علیک حسیبا، رب نے ارشاد فرمایا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ فرماتا پڑھ اپنی کتاب تے کر اپنا حساب آپ۔
ہن دس تیرے نال کی کرنا چاہیے، عمل تیرے ہی نے نہ کیتے تو ہی نے۔ اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب۔ یہ دوسرا رنگ پیش کران تے اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب۔ وہ جڑے دو گواہ رب نے تیرے موڑیاں تے بٹھائے نے نا، تیرے واسطے مکرن دی جا بھی کوئی نہیں ہوگی گی۔ گرامی قدر درات اللہ بار بار قرآن چے مختلف رنگاں نال سمجھا رہے ہیں کہ بندیا ویکھ اپنے گل کی پیا کرنا ہے، اپنے قلباں سے کی پیا بھیجنا ہے۔ جدوں تیرے سامنے تیرے عملاں دی کتاب آوے گی تے نالے آواز آوے گی اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ نوجوان اس ویلے کی ویلا ہوے گا، کتاب اللہ دی سامنے ہوے گی، پتہ بھی ہوے گا میں گناہ کیتے نے، تو ہٹیا بھی نہیں جانا۔ میرے نبی نے فرمایا جب قیامت دا دن آوے گا اللہ بندے نو سامنے کھڑا کر کے تے بندے کو 5 سوال کرے گا، جب تک بندہ نہ 5 سوالوں دے جواب نہ دے گا تے انسان ہٹایا بھی نہیں جاوے گا، انسان دی ہٹن دی جرت بھی نہ ہوے گی۔ پہلا سوال کھڑا کر کے کیتا جاوے گا، 10 عمر کیویں گزاری، 10 عمر کیویں گزاری آؤ، 60 70 80 سال گزار کے آئے، 10 عمر کی میں گزاری آئی۔ ایک بار رکھا بند کر کے خود صبر تے کرو، جدو کتابی عملہ دی سامنے آوے گی تے سوال بھی پوچھے جاندے ہون گے تے رب سامنے کھلار کے پوچھے گا 10 عمر کی میں گزاری آئی، 10 عمر کی میں گزاری آئی۔ تے کنڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا، کنڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا، 10 راتاں پچھلیاں کتھے گزاریاں نی۔ نوجوانوں کنڈ چکیا جانا ہے، وہ قبر دی رات انج دی رات ہی ہونی کہ میں دلہن دی پہلی رات ہی ہوندی ہے کہ کنڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا، 10 راتاں پچھلیاں کتھے گزاریاں نی۔ محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں۔ پہلا سوال، عمر کتھے گزار کے آئے ہیں؟ جب تک جواب نہیں دے گا رب دے سامنے ہٹ نہیں سکے گا۔ کنڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا 10 راتاں کتھے گزاریاں نہیں ہے کوئی جواب؟ بل تنظر نفس ما قدمت لغد، عمر کتھے گزار کے آئے ہیں؟ پہلا سوال پوچھا جانا، یہ جواب دے دیتا تے نالی دوسرا سوال اس تو بھی ڈانڈا پوچھا جانا، جوانی کے میں گزاری سہی۔ اور جڑے کہندے نا جوانی مستانی ہوندی ہے، وہ جلیا اتے ڈھال دا سایہ ہون سورج پہ ڈھال دا نا تے سائے لمبے ہوندے جانے تے پتہ بھی نہیں لگنا شام کیڑے ویلے پہ گئے، بس ڈیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔ اپنی جوانی انج سمجھیا کر کے جی میں ڈیگر دا ویلا ہو گیا تے شام ہون والی ہے، تینوں قیامت نو پوچھیا جانا۔ دوسرا سوال ہونا جوانی کی میں گزاری سی، جی جواب دے دیتا تے نالی تیسرا سوال ہے نا 10 مال کی میں کمایا، حلال کے حرام کدھر سود تے نہیں کھا کے آیا، کدھر حرام کمائی تے نہیں کھا کے آیا، کسے غریب کسے یتیم کسے مسکین دے پلاٹ تے قبضہ تے نہیں کر کے آیا۔ پوچھیا جانا 10 مال کی میں کمایا ہی، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کنڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا ہے۔ پوچھیا جانا 10 مال کی میں کمایا، جے 10 دیتا نا
اگلا سوال پوچھا جانا 10 مال کتھے لگایا، کتھے لگائی کمائی، کدھر حلال کمائی نو حرام کما چھتے نہیں لگا کے آ گیا۔ چوتھا سوال پوچھا جانا تے پنجواں اس تو بھی ڈاڈا آ جانا ہے۔ رب نے سامنے کھلار کے پوچھنا ہے 10 جنہ علم پڑھیا سی ہوتا تے عمل بھی کر کے آیا کہ نہیں، یا صرف لوگوں میں سنا کے آگئے، اپنے علم تے عمل بھی کر کے آیا کہ نہیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، جو کہندہ ساؤں کیتا بھی کہ نہیں، اپنے علم تے عمل کر کے آیا ہے۔ 5 سوال کیتے جانے نے میرے نبی فرمایا جب تک جواب نہیں دینا اللہ دے سامنے بندہ ہٹ نہیں سکے گا۔ آر بگڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے دانشمندان دا کم نہیں دنیا دے آئے دل لونا اس ووٹی سو خامد کی دے جو کی دا سو کھانا۔ فرما دینے اس ووٹی 100 خامد کی دے جو کیتا سو کھانا، دانش مندہ دا کم نہیں دنیا تے دل لانا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور دے بہت بڑے ولی گزرے، ایڈا متقی تے پرہیزگار کہ جیڑا جاوے تے حضرت امام احمد بن حنبل ورگا امام اٹھ کے اپنی جگہ تے بٹھا دے۔ تو سا سبحان اللہ نہیں فرمائی، سوچ دیتے ہو گیا سی صاحب روزے گزرے کیویں دے پینڈے پا لیا جے، پر یہ ضروری سی۔ میں اج اس آیت مبارکہ دے صرف ایک جملے تے عرض کر رہا میں ایک لفظ تے گفتگو کراں تے کئی تقریراں الحمدللہ۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے ہو جدو جوان ہوئے نا تے جوانی مستانی کہندے نے ہوندی ہے نا، ایک عورت عاشق ہو گئے، سردیاں دی رات برف پہ برسے آسمان تو دھوند یخ بستا رات، اپنی عاشقہ تے محبوبہ ملن واسطے گئے، ساری رات گلی وچ کھلو کے مکان دے دروازے تے دیوار ول ویکھدے رہے۔ نوجوان جڑ ویلے پیر تھک گئے، ایک پیر اٹھا کے زمین تو تے اپنی اودی دیوار دے نال لگا لیا، ایک پیر تے کھلوتے رہے۔ سردیاں دی لمبی رات، بارش بھی برس رہی ہے، آسمان تو بارش بھی برس رہی ہے بھی سردی دی رات، نال اولے بھی برس رہے ہیں، بارش دے نال برف بھی پئی برس دی ہے۔ نوجوانوں ساری رات ایک پیر تے کھلوتے اپنی محبوبہ دے گھر والے ویکھدے رہے، کدھر ایک جھلک نظری آ جائے، ایک جھلک نظری آ جائے کہ فجر دیاں اذانیں ہو گئیاں تے عاشق نے اپنے محبوب دے انتظار وچ پتہ ہی نہیں چلیا کہ فجر دی اذان ہے کہ عشاء دی اذان ہے، کہ سمجھ دے رہے عشاء دی اذان ہو رہی، پر جدوں دن چڑھیا ہو پتہ لگیا عشاء دی نہیں ہے تو فجر دی اذان ہو رہی، کہ چیخ نکل گئی، اپنے آپ نو گرے باؤں پکڑ لیا، کہ کہن لگیا او مبارک دیا پترا، ساری رات دنیا دی ایک عورت واسطے ایک پیر تے کھلو کے گزاری آئی، سردیاں دی لمبی رات کھلوتا رہے، عشاء دی اذان بھی ہو گئی، فجر بھی ہو گئی، ایک دنیا دی عورت واسطے ایک لت تے کھلو کے رات گزاری آئی، کہ نالے گرے باؤں پکڑ دینے، نالے کہندے نے مبارک دیا پترا ان تے باز آ جاؤ، او محبوب تے نہیں ملے آؤ، ساری رات جاگ کے بھی نہیں ملے آؤ، چل او دے کل چلنے آؤ، جڑا سوندا ہی نہیں، ایک باری پکاری ہے 3 باری جواب مندان دا کم نہ ہی دنیا تے دل لانا۔ بھئی آخر دا کر خرچ محمد، میں اے سارے جملے کیوں عرض کر رہے ہیں بار بار تے جلدی جلدی، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔
اللہ فرماندہ وَل تنظر نفس ما قدمت لغد، ویخ کل لی کی پیا بھیجنا۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چٹی چادر چٹی چادر اے عملہ والی داغ نہ لاوی جنے مڑی آکھیں گا روز قیامت ہائے ربا کی بنے مڑی آکھیں گا جدو کتاب اولادی سامنے آئی پڑھ کے آکھیں گا مڑی آکھیں گا روز قیامت ہائے ربا کی بنے مڑ آکھیں گا روز قیامت ہائے ربا کی بنیا تے اس ویلے جو کہنا میں گل سنا دے ماں مکہ المکرمہ تے بڑی ایک حسین و جمیل عورت کہ پورے علاقے دے اندر اتنی حسین عورت کوئی نہیں، نوجوان لڑکی تے حسن بڑا تے آئینہ پہ ویکھے مکہ المکرمہ دی وادی ہے تے آئینہ ویکھیا تے کول شوہر بیٹھا تے اپنے شوہر نو ویکھے کہنے لگی میرا اتنا غضبناک حسن ہے جیڑا بھی ویکھے دیوانہ ہو جائے، کوئی ہے زمانے جیڑا میرا حسن ویکھ کے بھی نہ پھسلے۔ شوہر اپنی بیوی نو کہنے لگا ایک ہے، کہنے لگی کون؟ کہنے لگا عبید بن عمیر، بڑے مشہور تابعی گزرے نے، تابعی انہوں کہندے نے جنہیں صحابی دی زیارت کی تھی ہوگی۔ عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تابعی سن، انہاں کل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما گلاں سنن آندے ہوندے سن، یعنی کہ خطاب بڑا حسین کر دے سن۔ شوہر اپنی بیوی نے کہنے لگا کہ ایک انسان ایسا تقوی دے اندر کہ او دے سامنے تیرا حسن چیز ہی کوئی نہیں، کہنے لگی لے پھر آج میں چل رہی ہاں تے میں انہوں بہلا کے لے کے آماں گی۔ آئی تے ویکھیا تے بیت اللہ شریف دے اندر حضرت عبید بن عمیر عبادت پہ کر دے، جدو فاغرے ہوئے نا تے پردہ کر کے تے سامنے آئی تے کہنے لگی میں مسئلہ پوچھنا چاہنی ہاں تے ذرا پردے چاہیا جے میں علیحدہ کر کے مسئلہ پوچھنا ہے۔ عورت فتنہ بن کے سامنے کھڑی تے عبید بن عمیر نو کہنے لگی میں تیری دیوانی ہاں، میں تینوں گناہ دی دعوت دے رہی ہاں۔ عبید بن عمیر نے نگاہاں جو کہا کہ ایک کوئی سوال کیتا، فرمان لگے بی بی میں تینوں ایک سوال پوچھن لگا، جے قیامت دا ہوئے دن کھلوتے ہمیں تو رب دے سامنے تے تیرے عملان دی کتاب ہوئے تیرے ہاتھ دے ویچ تے تینوں آکھیا جاوے پڑھ تے تو پڑھ دی ہمیں تے تیرے سامنے آجے آ گناہ تے میں نو سچی دس اس ویلے تینوں سے گناہ تے شرمیدگی ہوئے گی کہ نہیں؟ بابے نے پتہ نہیں کیویں دا جملہ بولیا، بی بی دے دل دی دنیا ہی بدل گئی، او دی تے چیخ نکل گئی، کہنے لگی کتاب سامنے ہوئی تے میں گناہ کیویں کر سکنی ہاں؟ فرمان لگے کو ہور سوال کرا، کہنے لگی پوچھ۔ آپ نے فرمایا بی بی جے تیرے گلے دی اندر ایس ویلے اسرائیل دایا تھے ہوئے تیری روح نکل دی ہوئے تا سے گناہ کریں گی کہ نہیں؟ کہنے لگی کدے بھی نہیں کران گی۔ کہنے لگے جے تینوں پتہ لگ جائے آج تیری زندگی دایا آخری دیاڑائی تے تا سے گناہ کریں گی کہ نہیں؟ بی بی چیخا مار دی دوڑ گئی، گھر آئی شوہر پوچھ دائے دس عبید بن عمیر دے نال کی کر کے آئی ہیں؟ کہنے لگی انہیں تے کچھ نہیں کیتا پر میرے دل دی دنیا بدل گئی ہے۔ کہنے لگا تو تے انہوں خراب کرن گئی سائی۔ نوجوانوں بی بی نے وضو کیتا، ساری رات کو سجدے چ گزار دیتی، انہیں روزانہ شوہر بے خدائے بی بی دی نے قرآن پڑھ دی رہن دی ہے، رات نفل کر دی رہن دی ہے۔ او دا شوہر بے کے ایک دن کہنے لگاؤ اے تے عبید نو بگاڑن گئی سی، عبید نے میرے جوگی بھی نہیں چھٹی۔ ہر گناہ تو پہلے آئی سوچیا کر کے میرے ہاتھاں چ میری کتاب عملہ دی تو حکم ہو رہا اقرا پڑھ۔
تے جے آ گناہ آ گیا تے میں اس ویلے کی جواب دے وانگا سائیاں نو بس ہر گناہ ویلے اللہ فرماندہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ دھیان رکھے بندے اگے کی پہ بھیجنا ہے اگے رب نے فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ فرماندہ سی خبر رکھنے جو تو کرنا ہے اللہ فرماندہ میں اس ویلے تینوں ویکھدا ہونا جدو تو عمل کرنا ہے حبشی آیا میرے نبی دی بارگاہ تے عرض کردہ یا رسول اللہ اے رب گناہ معاف کرے گا حضور نے فرمایا کرے گا ٹر پیا او تھے جا کے مڑ واپس آیا تے عرض کردہ جی انجھے جدو میں گناہ کردہ سا رب ویکھدا سی میرے نبی فرمایا ہاں ویکھدا سی حبشی چیخ ہماری زمین تے لگیا تے روح پرواز کر گئی تسی فیکٹریاں کم کرنے والے ساتھی بھی تشریف لکے آئے ہو اے فیکٹری دا ملازم کردہ ہوئے کام تسی دکاندار بھی آئے ہو تو اساں دکان تے رکھا ہوئے ملازم یا آپ کسے دے ملازم ہوئے تے تو انہوں پتا ہوئے میرا مالک پہ ویکھدا ہے مزدور لاندہ ہوئے دیاڑی تے ٹھیکیدار ہوئے سر تے کھلوتا تے مزدور نو پتا ہوئے ٹھیکیدار سر تے کھلو کے پہ ویکھدا ہے ڈنڈی مارے گا نہیں نا تے جے فیکٹری دے مزدور نو پتا ہوئے میرا فیکٹری دا مالک پہ ویکھدا ہے تے انہوں دو وجہ ہوں دیئے کام چنگا کیوں کرے گا یار کدھرے میرا مالک ناراضی نہ ہو جائے تے منو کدھرے فیکٹری چو کڑ نہ دے وے تے دوسری وجہ اے ہوں دیئے میں چنگا کام کراں ہو سکتا میری پرموشن ہو جائے کوئی تنخواہی ودا دے وے خوشی ہو جائے اللہ فرماتا ہے میں بھی پہ ویکھنا اللہ فرماتا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون جدو تو عمل کردہ ہونا نا اللہ فرماتا میں ویکھدا ہونا تیری جرت کے میں پہندی اس ویلے گناہ کرن دی تیرا رب فرماتا میں تینوں اس ویلے ویکھدا ہونا میں ویکھدا ہونا نوجوانوں حضرت عمر فاروق نے رجسٹر رکھیا سے تے سارے عمر روزانہ لکھ دے سن تے رات نو پڑھنا تے اپنے آپ نو کوڑے مارنے جدو آخری ویلا تے غسل دین لگے تے غسل دین والے آکھیا پترو ان نشان کا دینے آکھیا ابا جی روز اپنے عمل پڑھ پڑھ کے کوڑے مار کے کہنے ہوندے سن گناہ نہ کریں جی آ درد نہیں نہ صحیح جانی تے او درد بھی نہیں صحیح جانی ان جو لوگ اپنا محاسبہ نفس روزانہ کر دے سن حضرت یوسف علیہ السلام نو لے کے گئی نا جدو زلیخا او 7ویں کوٹھڑی وچ تے دروازے 7 کوٹھڑیاں دے بند کر لے تے اپنا دوپٹہ اتاریا اس کمرے وچ زلیخا دا بت سی اس طرح کر کے زلیخا نے اپنا دوپٹہ اپنے بت دے اوتے سٹیا تے بت دے چہرے تے جا کے جدو دوپٹہ ڈگیا نا تے حضرت یوسف علیہ السلام بی بی والوے کے فرمان لگے آپ نے فرمانی زلیخا دوپٹہ کیوں اتاری آئی اپنے بت دے چہرے تے کیوں دیتا ہی زلیخا کہن لگی ہے میرا رب میں دی پوجا کرنیاں نہ گناہ کرن لگیاں اپنے رب تے پردہ دے دیتا میرا رب میں گناہ کر دیاں ویکھے نا حضرت یوسف علیہ السلام رونے لگے پہ کہ فرمان لگے بی بی زلیخا تیرا رب نہیں ویکھدا میرا پیا ویکھدا جڑا آج ہے نا آج جڑا دنیا ہے فرماتے نے دنیا دا غم کھاوے نا دنیا دا غم نہ کھا آج دا غم آجڑی آجے یہ دا غم نہ کرے دا جو آوے سر چاوے جو بھی غم آوے انہوں اٹھا لے پر آپ ارشاد فرماتے نے آخر دا کر خرچ محمد کوئی آخر دے خرچے آواز دے سوچ تاکہ راضی ہو گھر جاوے اپنے گھر جانا ہے راضی ہو کے جاویں خوشی خوشی جاویں پر او دے واسطے ایتھے بیٹھ کے تیاری کرنی پانی اس کال واسطے تیاری آج کرنی پانی ہے اللہ نے ارشاد فرمایا بل تنظر نفس ما قدمت لغد انسان آویخ تو آج دے واسطے کل دے واسطے کی جوڑ رہے ہیں تے اگے کی بھیج رہے ہیں نوجوانوں آسانوں کی کرے آج دی دنیا دی آج جڑے دنیا دی تھوڑی جی زندگی ہے آخرت دی سانو فکر نہیں ہو جڑا کل ہے جدے بعد کل نہیں آنی پر آج نا دنیا کے اندر اے دے بارے میرے تیرے نبی نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر فرمایا دنیا جڑی ہے آج نا آتے مومن واسطے قید خانہ ہے جیل ہے پنجرہ ہے تے کافر واسطے جنت ہے تے پنجرہ سونے دا بھی ہوئے
ہوندہ تے پنجرہ ہی ہے بھائی پنجرہ سونے دا بھی ہوئے کتنا بھی دنیا خوشنما لگے کتنی بھی خوبصورت ہوئے کتنی دولت بھی ہوئے ہے تے پنجرہ ہی نا جدو میرے نبی دنیا دی حقیقت نے بیان کیتا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ میرے نبی نے فرمایا دنیا دی محبت ہر خطا تے ہر غلطی دی بنیاد فرمایا ہر غلطی تے ہر گناہ دی بنیاد دنیا دی محبت حب الدنیا اسی اس دنیا نو سنوارن تے لگے سانو اس کل دی فکر نہیں میں اور آسان کر کے عرض کراں ایک نوجوان چلا جائے امریکہ دا ویزا لگوا کے یا یورپ چلا جاوے یو اے ای چلا جائے سعودی عرب چلا جائے تو گھر والے پیسے لگا کے بھیجتے نے ویزا لگوا کے کیوں پردیس چلے آئے کمائی کر کے بھیجے گا تے جے او جا کے تے اتھے سو کے 2 ڈھائی 3 سال آرام کر کے آجے کام نہ کرے تے گھر والے تو انہوں پتہ ہوتے ہیں پھر کیڑا سلوک کر دینے کہتے ہیں پیسے ضائع کر کے آ گیا ویزا ضائع کر کے اتھے سو کے آ گئے اتھے تے گیا سی کمائی کرن وہ کوئی دیس تے نہیں سی نا اتھے پردیس سی نا دیس تے آ سی جتھو گیا ہے اتھے کمائی کرن گیا سی آج جڑا تو تے میں اتھے آیا نا یہ ساڑھا دیس نہیں اسی آیا پردیس کمائی کرن میں نے پتہ ہے نا گلہ تے سبحان اللہ ذرا ہاولی نکل دی ہے ویسے بھی روزے رکھ کے تسی ذرا کمزور ہو گئے کو بارش بھی ہو گئی ہے تے بارش دے موسم چے کچھ چیزاں ویسے بھی سیلیاں ہو جاندیاں نے صدقے جامع تو آڑی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو ہونے میں شیر پڑھیا تو سنبھالو سبحان اللہ کر دینی پر بندے دے پتران والی گل بھی سن لو آپ ہی گل سنو نا تسی نہ سنو گے تے کون سنے گا میں چاہنا ماں کہ توڑے سینے دے اندر جدو جمعہ پڑھ کے جاؤ نا تے توڑے سینے ویچو دنیا دی محبت نکل جائے تے آخرت دی محبت پیدا ہو جائے او جڑا میاں صاحب نے فرمایا نا آخر دا کر خرچ محمد تے راضی ہو کر جاوے نہ خود تے گفتگو کرنی ہے میرے نبی نے فرمایا کہ دنیا مومن دا قید خانہ ہے اسی آیا ایتھے کمائی کر نواز تے پردیس ہے عارفان دے سلطان نے منو تو انہوں نا بڑی محبت دے نال بڑے آسان لفظاں چ آئی ترجمہ سمجھا دیتا حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ عارفان دے سلطان آپ ہی رجاعت فرماتے نے بن چلایا ایک طرف زمین دے عرصوں فرش ٹکایا وہ گر تھی ملیا دیس نکالا آسان لکھے آئی جھولی پایا وہ چھڑنی دنیا نینا کر جیڑا ساڑا اگئی دل گھبرایا وہ اسی پردیسی ساڑا وطن درادا اے باہو دم دم غم سوایا ان میں آسان کر کے دسا میں پڑھیا کی فرماندنے بن چلایا طرف زمین دے فرماندنے ساڑا کدو زمین تے انہوں دل کردہ سی سانو تے بن کے لے آندہ نے سانو تے زبردستی بھیجیا گیا نا اسی کدو جنت چھڑ کے جو زمین تے آنا چاندے سان فرماندنے بن چلایا طرف زمین دے تے عرشوں فرش ٹکایا عرشاں تو فرشاں تے ساڑ دیتا سانو فرماندنے گھر تھی ملیا دیس نکالا گھر تے ہوئی سی ساڑا تے گھر تھی ملیا دیس نکالا اساں لکھے جھولی پایا ہو تے فرماتے نے چھڑنی دنیا نہ کر جھیڑا جانی دنیا
آپ فرماتے نے نہ کر جھگڑا میرے نہ جھیڑا نہ کر جھگڑا نہ کر ساڈا اگے ہی دل گھبرایا ہو تے فرماتے نے اسی پردیسی ساڈا وطن دراڈا اتھے پردیسے چاہیں نا اسی پردیسی ساڈا وطن دراڈا تے باہو دم دم غم سوایا ہو فرماتے نے ہر ساہ دے نال میرا غم دگنا ہو رہا ہے آپ فرماتے نے میں تے اگے پردیس وچ دل نہیں لگ رہا میرا تے دیس ہو رہے نا ایتھے تے آیا کمائی کرن واسطے ایتھے آیا کمائی کرن واسطے میں تے اپنے دیس وچ کوئی کمائی کر کے بھیجنی ہے کیونکہ میں واپس جانا ہے نا میں واپس جانا ہے ایتھے تے سانو کدے خیال آیا ہی نہیں نا اسی سمجھیاں کہ ہو رہے ایتھے ہی پکا رہنا ہے آئی میرا دیس ہے آئی میرا وطن ہے میں واپس تے جانا ہی نہیں اسی لکھاں جنازے زندگی چ پڑھ لئیے پھر بھی کدے یقین نہیں آیا کہ میں جانا ہے میں بھی جانا ہے کدے یقین نہیں آیا پر نوجوانوں یہ دنیا آخرت دی کھیتی ہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے دنیا کھیتی جڑے پہلیاں باندے نے جڑے کھیتیاں کر دے جڑے زمیندار انہاں نو میری گل سوکی سمجھ آ جانی میاں صاحب فرما دے نے دنیا کھیتی دنیا مزرعۃ الآخرہ میرے نبی فرمایا دنیا آخرت دی کھیتی ہے دنیا آخرت دی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے نے دنیا کھیتی آخر سیتی خود حضرت فرماوے جیسا اس وچ پیجے کوئی تے ویسا ہی پھل کھاوے اے جیسا اس وچ پیجے کوئی تے ویسا ہی پھل پاوے نوجوان واپس جانا ہی جانا ہے بادشاہ مہدی بہت بڑا عباسی خاندان تا خلیفہ گزرے آؤ انہیں ایک بڑا سونا جا محل بنایا محل بنا کے انہیں سارے ملک دے اندر اعلان کرایا غریب بھی آن امیر بھی آن اپنے بھی آن بیگانے بھی آن یار بھی آن تے دشمن بھی آن سارے آ کے میرا محل ویکھو او دے وزیرہ نے پوچھے آؤ اپنے انو تے بلا رہے آئے تے دشمنانو کیوں بلا رہے آئے کہنے لگا اپنے بیکھن گے خوشی ہون گے یار خوشی ہون گے میں بھی خوشی ہوں گا تے جے دشمن بیکھن گے او سڑن گے او نادا حسد وے کے پھر بھی میں خوشی ہوں گا نوجوان امیر بھی محل بیکھنے آئے غریب بھی محل بیکھن واسطے آئے بڑے بڑے عمرہ بھی آئے اپنے بھی آئے بیگانے بھی آئے سجن بھی آئے تے دشمن بھی آئے اچانک ایک پھٹے پرانے کپڑیاں والا درویش اس محل دے اندر آیا تے آکے کہنے لگا بادشاہ محل تے سونا بنایا ہی ندی کہنے لگا میرے محل دے اندر کوئی ہے بیٹے دس میں انہوں ٹھیک کرا دے وہاں بابا کہنے لگا دو ہے بنے پوچھیا کڑے ہے بنے کہنے لگا پہلا ہے بے بے محل تے سونا ہے پر انہیں ہمیشہ نہیں رہنا کہ ادایا بے نے ہمیشہ نہیں رہنا ندی کہنے لگا دوسرا عیب کی ہے بابا کہنے لگا پہلا عیب ہے محل نے ہمیشہ نہیں رہنا کہ دوجا عیب ہے ایدے بچ تو ہمیشہ نہیں رہنا دل ایک کمرہ ہے نا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن دی نگری دا تاجدار چشتیاں دا امام زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ اسرار الاولیاء جو فرما دیں آپ ارشاد فرما دیں کہ مجنو جدو لیلہ دا دیوانہ ہو گیا نا تے مجنو دی حالت دن بدن بگڑ دی جا رہی دن بدن بگڑ دی جا رہی مجنو دی ماں باپ پریشان نے
رئیساں دا پتر سی گلی گلی رول گیا ماں تو کدو برداشت تھی کہ میرے پتر دی یہ حالت ہو جائے باپ کو لو وکھیا نہ جاوے سارے خاندان والے مل کے لیلہ دے گھر آگئے آکے تے منت سماجت کی تھی کہ ساڑے پتر دی حالت بڑی خراب ہے ایک بار لیلہ دی زیارت کرائی جاوے ایک بار لیلہ دی زیارت کرائی جائے لیلہ دے گھر والے بھی اس بات مطمئن ہو گئے کسے طریقے مجنون لیلہ دے گھر لے آکے بٹھا دیتا گیا ہن لیلہ نو پردے وچوں جدو مجنون دے سامنے لے کے آنا تے مجنون دے دل دیاں دھڑکنا تیز ہونی شروع ہو گئیاں جدو لیلہ پردے دے قریب آئی نا تے لیلہ نہیں نظر آئی اجے لیلہ دا سایہ ہی نظر آیا مجنون نگاہ اٹھا کے لیلہ والنی ویکھیا بس آیا ویکھیا غش کھا کے زمین تے ڈگ پیا بے ہوش ہو گیا ایسی حالت لیلہ دے سائے نو ویکھ کے ہو گئے حضرت خواجہ بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دے مریدین فرما دے جدو اینی گل حضرت بابا فرید نے فرمائی نا تے غش کھا کے آپ بھی بے ہوش ہو گئے اچھا بولیا جے تھوڑا جا سبحان عارف دی گل عارف جانے کی جانے نفسانی ہوں نوجوانوں حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے اگلی گل حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھی میں جڑی بات سمجھانا چاہ رہا لیلہ بیمار ہو گئی گھر والے نے منت مانگی کہ اگر لیلہ شفا یاب ہو جائے تھے اسی چاول بنا کے یا فلان شرینی بنا کے تقسیم کرانگے نیاز ونڈی جاوے گی لیلہ نو اللہ کریم نے شفا دیتی تے نیاز تقسیم کرنی ہے تے لیلہ اپنے ہتھانل تقسیم کر رہی پوری آبادی تے بستی دے اندر رولے پہ گئے کہ اج لیلہ نیاز پہ ونڈ دیئے فقیر پیالے لے کے تے لیلہ دے بوے تے آگے تو انہیں دے فقیرہ دی کتار دے وچ مجنو بھی کھلو گیا مجنو بھی کھڑا ہو گیا جیڑا فقیر آوے لیلہ نو نیاز تقسیم کر رہی ایک فرضی کہانی نہیں اے لیلہ مجنو دی داستان مجنو حضرت امام حسن دے دور چویا یاد رکھیے گا مجنو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ دے دور چویا جدو خلافت دے رولے سانا تے امام حسن نہ ملیا تے آپ نے پوچھا بھئی تینوں سارا مجنو کیا دینے تے تینوں نہیں پتا خلافت دا بڑا رولا پہ تے سارے کہنے نے کوئی کسے نو خلیفہ بنا دیو کوئی کسے نو بنا دیو تے تیرا کی خیال ہے تے سوچ سوچ کے کہنے لگا جے منو پوچھو تے لالا نو بنا دیو منو پوچھو تے لالا نو بنا دیو عشق دی داستان کی ایسی نوجوانوں لیلہ نیاد پہ تقسیم کر دی تھی پیالہ لے کے تے کتار کھڑا اکھ اٹھا کے لیلہ والا بیخدہ بھی نہیں لیلہ سارے نو نیاد دے رہی جڑے ویلے مجنو دیواری آئی اکھیاں جھکا کے مولانا روم فرما دینے نے پیالہ اگے کیتا لیلہ نے الٹا ہاتھ مار کے دے پیالہ سٹیا پیالہ ٹوٹ گیا مجنو بھنگڑے پہ باندھا ہے لوگ تے فقیر کہن لگے اج بڑی ذلت ہو گئی تو تے سارے شہر چ لیلہ دے چرچے کرنا ہے اپنی محبتیاں داستان بیان کرنا ہے تو تے شیراں دا دیوان اپنی تے لیلہ دی محبت لکھ دیتا انہیں تیری قدر ہی نہیں کیتی انہیں تا تیرا پیالہ ہی توڑ دیتا تے مجنو بھنگڑے پا رہا خوشیاں منا رہا نعرے مار دے فقیرہ نے آکھیا ایک ایڑا کھاتا آئی تُنو تے رونا کرلانا چاہیے دے انہیں تیری قدر نہیں کیتی کہن لگا تو انہوں سمجھ نہیں آئی ساریاں نیاد دیں گے میرا پیالہ توڑے ہے لیلہ نے تو ہنوں دسے ہے تسی ہو رو اے ہو تسی ہو رو تے اے مجنو کہن لگا تو انہوں عشق دی رمز دی سمجھ ہی نہیں وہ جھلے نے منو سارے چ نکھیڑ کے وکھڑا نہیں کیتا انہیں سارے چ نکھیڑ کے منو وکھڑا کیتا ہے ویخ میری قدر ویخ انہیں سارے چ منو وکھڑا رکھے او دی نگاہ لطف میرے ول ہے او دی کچھ توجہ میرے ول ہے توجہ میرے ول ہے
عرب کریمی عذاب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جنہ دکھاؤں بچ اے جنہ دکھاؤں بچ میرا دل پر راضی سکھیوں نہ تھی بارے دکھ قبول محمد بخشا ارادی رین پیارے مجنوں نے دس کے نچ کے دسیا لوگوں انہیں میرا پیالہ توڑیا میں رویا نہیں میں تے یار دی مردی چ راضی ہوں اللہ فرما دیا ایمان والیا وک گیا ہے جی میں مالکاں دی مردی ہے اویں رہی حضرت قطب عالم احمد آباد انڈیا شہر دے اندر تہجد دی نماز پڑھنے واسطے اٹھے تے وضو کرن لگے تے اندھیرا سے ٹھوکر لگی گردیا بچ گئے تے آپ کھڑے ہو کے فرمان لگے ہو رہے کی ہے ہو رہے لوہا ہے کہ لکڑی ہے کہ پتھر ہے ہو رہے کی ہے کی فرمایا لوہا ہے لکڑی پتھر ہے کہ ہو رہے کی ہے صبح لوگاں نے اٹھ کے دیکھا جڑی چیز نال حضرت قطب عالم نو ٹھوکر لگی او دے ایک پاسے لوگ ویکھ کے کہندے نے لویا ہے ایک پاسے ویکھ کے کہندے نے پتھر ہے ایک پاسے ویکھ کے کہندے نے لکڑی ہے ایک پاسے ویکھ کے کہندے نے ہور کی ہے آج بھی آپ دے مزار تے چیز موجود ہے انگریز انہوں کٹ کے لے گئے لیبارٹری جی چیک کر کے انگریزاں نے جڑے پہلے ہوتا ہو سارا اثر بھیجیا ہو انگریزاں یا کیا ایک پاسے لویا ہے ایک پاسے لکڑی ہے ایک پاسے پتھر ہے ایک پاسے ہورے کی اللہ فرماتا جو میں کرنا وہ کرنا پھر جو تو آنکھیں گو میں کر دے ماتا بس میرے آنکھیں لگی جاؤ تیرا پتر تیرے آنکھیں نہ لگے تینوں کتنی تکلیف ہوں گی تیری بیٹی تیرے آنکھیں نہ لگے بیوی آنکھیں نہ لگے تو کتنی تکلیف ہوں گی سچی دس جدو تو اپنے رب دے آنکھیں نہ لگے اس ویلے تیرے رب تعالیٰ نو فرشتے ویکھ دے نہیں ہونگے کہ رب آس آنکھیں سے نہ بنا آجا جھک جا اپنے مالک دی بارگاہ میں اپنے نفس دی مخالفت کرتے او دے آنکھیں لگی جا یہ بڑا طویل و نوانے اگر میں اطاعت رنگ پیش کری جاواں کیڑے کیڑے رنگ نے اطاعت خدا دے اگلا گل کرم بھائی ہون اطاعت ایک ہو رنگ پیش کر یہ بڑی لطف والی بات ہے جڑی میں ہون تو ہنو عرض کرن لگا اطاعت ایک رنگ ایوے کہ اللہ فرماندہ ہے بس میری ہی کر ایک کو دی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے علاوہ کسی ہور دی اطاعت دے پینڈے بھی نہ پویں یا تے ان ہاں دی کر جنہ دا میں حکم دینا تے یا بس میری اطاعت کر ادھے تے بھی گل سنا دے میں تو ان سارے رنگت ایک گل اس واسطے عرض کر رہا کہ میرا عنوان بھی مکمل ہو جائے تو ہڈے دلے چ کوئی نہ کوئی رنگ تے اترے گا کوئی تے رنگ اترے گا نہ اطاعت ایک رنگ یہ بھی کہ صرف میری ہی اطاعت کر حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چکا عورت با پردہ حاضر ہو گئی تے آکے نہ تے عرض کر دیئے اے اللہ دے ولی کامل حضور میرا خامد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا شریعت چے جائے کر سکتا ہے اگر وہ چار عورتوں کے درمیان بھی عدل اور انصاف کر سکے تو چار بھی کر سکتا ہے مثنا و ثلاثا و ربا قرآن نے اللہ نے اجازت دی قرآن مجید میں اس مسئلے دا کوئی حل نہیں کر سکتا اپنے دل دے کان کھول کے نوجوان سنے بی بی بول کے عرض کر دیئے یا حضرت قدرت دا قانون ہے اسلام دا قانون ہے کہ عورت چار بھی مرد ایک کر سکتے شادیاں کر سکتے پر میں مسئلہ کچھ ہور پوچھنا ہی فرما بول عرض کر دیو حضور جے کدے رب میں نو اجازت دے تے نبی دی شریعت میں نو اجازت دے تے میں اپنے چہرے دا پردہ ہٹاواں
تے اے جنید بغدادی تو میرا حسن ویکھ کے تے تو بھی کہتے مجبور ہو جائیں کہ اتنی حسین عورت دا شوہر دوسری شادی کرن دی لوڑ کیڑی ایڈی میں حسن والی ہاں کہ میرے ہوندیا میرے شوہر کو کسے اور بیوی دی ضرورت بھی کی ہے بی بی نے نایا کہ حضرت جنید بغدادی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے آپ بے ہوش ہوئے عورت چلی کی جڑے بلے ہوش آیا روئی جا رہے مریدہ نے عرض کی دل جو پالا بی بی نے مسئلہ پوچھے تسی بے ہوش کے ہوئے فرمایا بی بی حسن والی ہے انہوں نہ دے جے کرے میں نو کوئی بیخ لوے کہ میرا دیوانہ ہو جائے انہوں نہ دے میرا شوہر میرے ہوندیاں دوچی شادی نہ ہو کرے فرمایا عورت نو سونی ہوئے انہوں نہ دندہ میرا شوہر دوچی شادی نہ کرے میرا رب بڑا ہی سونا ہے کٹا بد بخت ہے جیڑا انہوں چھڑ کے گہرہ بلویخ بد وقت ہے جڑا ایڈے سونے رب نو چھوڑ کے غیر والے جاتی مارے فرمایا عورت سونی ہوئے تے انہوں ناز ہوندہ تے او دے ورگا تے سونا ہی کوئی نہیں اللہ فرماتا جے میرے ورگا سونا ہی کوئی نہیں تیرا محبوب بھی میں وہاں تے پھر بس میرے پیچھے کر آ جا اطاعت بس میری کر پھر شیطان دے آنکھیں نہ لگ اللہ فرماتا پھر بس اور بس میری اطاعت کر نوجوان اطاعت دا کہور بھی رنگ اللہ فرماتا نہ تینو جنت دا لالچ تے نہ تینو دوزخ دا خوف تو میرے قرب واسطے میری اطاعت کر توجہ ہے نا اللہ دے نبی حضرت شعیب علیہ السلام دن بھی رونا تے رات بھی رونا رو رو کے اکھا نبی نہ ہو گئی اللہ فرما شعیب علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سسر اللہ فرما کیوں رونا میری جنت ہی لوڑی عرض کی تھی یا اللہ میں جنت نو کی کرنا ہے جنت تے میرے غلامہ واسطے میں جڑے میرا کلمہ پڑھتے میری غلامی کر گئے بھی جنت چے جان گے تے میں نو تے ملنی اللہ فرمایا میری دوزخ دے خوف تو رونا ہے عرض کی تھی میں تیرا نبی ہاں میں کیڑا کو گناہ کیتا تیری دوزخ تو ڈرا نہ جنت دا لالچ تے نہ تیری دوزخ دا خوف اللہ فرمایا پھر رونا کیوں ہے عرض کی تھی جے سچی پوچھے تے ربا بس تیری یاد چی رونا آئی جاندہ ہے تیری یاد چی رونا آئی جاندہ ہے اللہ نے رجا فرمایا شعیب روئی جا عرض کی تھی اللہ پتر روے ماں چپ کران دیئے ویر روے بہنا چپ کران دیانے یاران یار چپ کران دینے میری یاری تیرے نال ہے مینو چپ نہیں کران دے کہ میں روئی جا اللہ فرمائے شعیب روئی جاؤ نہ تینو جنت دا لالچ نہ دوزخ دا خوف ہے فرمایا روئی جاؤ جڑے میری یاد وچ روندے نے مینوں سونے ہی بڑے لگ دے میری یاد وچ روندے اللہ اللہ فرماتا میری اطاعت کر میری عبادت کر نہ تین جنت دا لالچ ہوئے تے نہ دوزخ دا خوف ہوئے ہونے تے ایک سوال اٹھ دے بھائی یہ خوف بھی نہیں رکھنا کہ یہ جڑا رب نے فرمایا والی من خاف مقام رب ہی جنتان جڑا رب کو خوف کھا جائے انہوں دو جنتان سارے نو ایک تے جڑا وہ کو ڈر جائے انہوں اچھا بولے جو انہوں تے پھر ایک ایڑا خوف ہے بھائی جے دوزخ کو ڈرنا بھی نہیں تے او دی رضا واسطے او دی قرب لی اگر عبادت اطاعت کرنی ہے اسے آیت چی جواب ہے اللہ فرمایا والی من خاف مقام ربہی او جڑا اپنے رب دے سامنے کھلون تو ڈر گیا دوزخ تو نہیں اپنے رب دے سامنے کھلون تو ڈر گیا محبوب ہوئے نہ سونا تے ہوئے لاڈلا تے دل پتہ کی کر دے کو میرے کو لنجے دی غلطی نہ ہو جائے کہ میرا یار ناراض ہو جائے کہ تیرے ماہی مکھ نہ پھیرے کہ
کدھر میرا محبوب میرے والوں نگاہ نہ پھیرے، کدھر مرشد ناراض نہ ہو جائے، کدھر ماہی ناراض نہ ہو جائے، خوف ہوندہ ہے کدھر یار ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ فرماندہ والی من خاف مقام ربہی، او جڑے رب دے سامنے کھلوماں تو ڈر جان، انہاں واسطے دو جنتانے، او ہر ویلے اسے خوف چ رہندے نے کدھر یار ناراض نہ ہو جائے، او کوئی گل کوئی کم ایسا کر دے ہی نہیں، ہر ویلے اسے خوف چ رہندے نے کدھر ماہی ناراض نہ ہو جائے۔ خوف ہے، دوزخ دا خوف کوئی نہیں، انہوں نے اس گل دا خوف کدھر محبوب ناراض نہ ہو جائے، کدھر یار مکھ نہ پھیرے، کدھر یار ساڑے والوں نگاہ رحمت نہ ہٹا لوے۔ نوجوانوں او بھی ہے نے، او بھی ہے نے جڑے ہر ویلے اس طلب چ رہندے نے کدھر ماہی مکھ نہ پھیرے، کدھر یار ناراض نہ ہو جائے، او کائنات دی کسی چیز دی فکر نہیں کر دے، بس ہر ویلے رضائے مولا مانگ دے۔ عطائے الہی دا آخری رنگ سن لو نوجوانوں، او قرب مانگ دے، جنت نہیں مانگ دے، دوزخ تو نہیں ڈر دے، او دے قرب واسطے او دی عطایت کر دینا۔ اللہ فرماندا نہ تینوں لالچ ہوے، اج جڑے عمرے دے ٹکٹ رکھ دینے نا محفلاں دے اندر، تے تسی بھی عمرے دے ٹکٹ دے لالچ وچ لگے جاندے ہو، او عبادت ہی کھادی ہو جڑی لالچ نال کیتی جاوے۔ گل سنا دیواں، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضور حضرت سیدنا محدث کچوچ بھی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا حضور میں نماز پڑھنا پر منوں مزہ نہیں آندا، مزہ لطف نہیں آندا، مزہ نہیں آندا نماز وچ، تے حضور محدث کچوچ بھی فرماتے ہیں پڑھدا ہے نا جی پڑھنا۔ بھائی میں نہیں پتا ہوں توڑے چکے کنو گل دی سمجھ آؤنی ہے مگر میں کر چلے ہوں۔ فرمان لگے پڑھنا ہے نا جی حضور پڑھدا ہے وہاں، آپ نے فرما پھر تے تینوں بہت ثواب ملتا ہے۔ حضور ہو کیوں؟ فرمایا جنہوں نماز مزہ آندا ہے وہ تے مزہ لی پڑھدا ہے، تے تینوں تے مزہ نہیں آندا تو تے رب لی پڑھنا ہے۔ اچھا بولو، ہون بولنا باندا سبحان اللہ۔ فرمایا وہ تے مزہ لی پڑھدا جنہوں مزہ آندا ہے، تینوں مزہ بھی نہیں آندا پھر بھی پڑھنا تو تے اصلی رب لی پڑھنا ہے۔ اللہ فرماندا نہ مزے لئی نہ جنت لئی نہ دوزخ لئی، بس میرے لئی، بس میرے واسطے، بس میرے واسطے میری اطاعت کر، بس میرے قرب واسطے کر۔ جنت بھی ٹھیک ہے، دوزخ تو ڈرنا بھی ٹھیک ہے۔ گل کر دے میں قرآن دا رکشا، فرعون نال مقابلہ موسیٰ علیہ السلام دا، راتوں رات فرعون نے جادوگر بلا لے آ جاؤ، آج موسیٰ نو ہرانا ہے۔ جادوگر بڑے ناز وچ رسیاں لے کے آگے سپ بنا دے مانگے۔ فرعون تو فکر نہ کر، راتوں رات بیٹھ کے ہون فرعون تے جادوگراں دا آپس وچ گل بات ہے ہو رہی۔ قالوا انا لنا اجرا انا كنا لمن انا كنا نحن الغالبون، کہنے لگے اگر اسی جیت گئے کہ ساڑا اجر کی ہے، ساڑا توجہ کرے جی، ساڑا اجر، لفظ اجر بولیا، انا لنا اجرا ساڑا اجر کی ہے جی اسی جیت جائیے۔ ہن او کی پہ مانگ دینے اجر، پیسے دے گا، چاندی دے گا، ہیرے دے گا، جواہرات کے زیور دے گا، اجر مانگ رہے۔ فرعون بڑا سیانہ سی، کہنے لگا تسی تے اجر پہ مانگ دے ہوتے، میں تے تہانوں اس تو بھی اتے دینا چاہنا۔ انہاں پوچھا کی؟ تے فرعون دا جواب کی کہنے لگا وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، کہنے لگا میں تہانوں اپنے مقربین وچوں کر لواں گا۔ بھائی جادوگر کے کہہ رہے نے کہ سانو چھونا چاندی زیور پیسہ اجر دے، تو وہ کہہ رہے ہیں میں اجر نہیں دیواں گا، میں تو ہنو مقربین بنا لواں گا، قرب عطا کراں گا۔ پتہ لگیا اجر نالو قرب زیادہ ہوں دے، نہیں سمجھ آئی تو ہو رگے لے چلا۔
محمود غزنوی بادشاہ نے ہیرے دی مٹھی بھر کے اس طرح کر کے اپنے محلے چ سٹی تے وزیراں نو کہن لگا جیڑا جس ہیرے نو پکڑ لوے او ہیرا او دا وزیران دی دوڑ لاگے کسے ایک ہیرا پکڑ لیا کسے دو کسے تین کسے چار تے کسے پانچ تے کسے چھ تے کسے سات کسے 8 ہیرے پکڑ لے ایاز بیٹھا ہے او نہیں اٹھیا سارے ہیرے چون رہے تے ایاز چپ کے نل اٹھے آ کے تے محمود غزنوی دے موڑے تے ہاتھ رکھ دیتا تے محمود غزنوی کہنے لگا ایاز تینو ہیرے نہیں چاہی دے تے ایاز کہنے لگا سونے تو آکھا سی جیڑا جنوں پھڑ لوے او دا تے سونے جنہاں نو ہیرے چاہی دا سونو ہیرے چون دینے میں نو تے ہیرے والا چاہی دا ہے او تے سونے 1 2 4 5 ہیرے لے کے تے سارے چپ کر گئے تے خوش ہو رہے نے میں نو سونے تو مل جاویں تے سارا خزانہ ہی میرا سارا خزانہ ہی میرا فرعون بھی کہنے لگا اجر پہ مانگ دیو ہیرے جواہرات مانگ دیو میں تو انہوں اپنا قرب دیواں گا پتہ لگیا جنرل قرب زیادہ یاد آئے اللہ فرماتا نا جنت نا دوزخ میرے لئے پڑی جا میرے لئے پڑی جاؤ کہ تو میرا میں تیرا پھر ساریاں جنتاں